السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکراتی عمل کا سلسلہ 2 ملاقاتوں کے بعد مسلسل ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے یہ شرط سامنے آئی تھی کہ تیسری میٹنگ سے پہلے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن پچھلے 1 ہفتے سے یہ ملاقات ممکن نہ ہو سکی، لہٰذا پی ٹی آئی اپنی اس شرط سے پیچھے ہٹ کر تیسری ملاقات کے لیے تیار ہے۔ لیکن اب کی بار حکومت کی جانب سے ڈیلنگ ٹیکٹکس کا سلسلہ دکھائی دے رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو تیسری ملاقات کے لیے پیغام پہنچا دیا ہے۔ ہم نے بانی پی ٹی آئی سے کھلے ماحول میں ملاقات کا مطالبہ واپس لے لیا ہے، لیکن حکومت جواب نہیں دے رہی۔ تیسری بیٹھک سے پہلے پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر ڈیڈ لاک کے باوجود حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت دینے کا وعدہ کیا تھا تو ملاقات کروانی چاہیے تھی۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بنا تیسری بیٹھک کے لیے تیار ہو گئی ہے، لیکن صاحبزادہ حامد رضا اس بات پر قائم ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرائی گئی اور 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو یہ آخری ملاقات ہوگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی کو حکومت کی طرف سے جواب نہیں مل رہا تو دوسری جانب حکومتی مذاکراتی ٹیم بھی پی ٹی آئی پر اعتماد نہیں کر رہی۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن اجاز الحق کا کہنا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے مذاکرات پر بانی پی ٹی آئی سے دستخط لیں گے۔ مذاکراتی عمل اگر مگر کا شکار رہنے کے بعد شروع تو ہوا، پر 2 ملاقاتوں کے بعد ایک بار پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان ایک عدم اعتماد کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ ایسے میں کیا ہوگا اس مذاکراتی عمل کا مستقبل؟ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اگلی ملاقات کب ہوگی اور کیا یہ مذاکراتی عمل آگے چل پائے گا یا نہیں؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب، آپ کو بھی پتا ہوگا آج کل ایک ہی ٹاپک ہے جو بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، انڈر ڈسکشن ہے، کہ جو پی ٹی آئی کی بانی سے ملاقات ہے، جو ممبران کی بانی صاحب سے ملاقات ہے، وہ نہیں ہو پا رہی، جبکہ بہت کوششیں کی گئیں، آپ لوگوں نے بھی ایک بڑا دل دکھایا، اتنا سب کچھ ہوا، لیکن وہ بیچارے ابھی تک مل ہی نہیں پا رہے اور وہ شکوہ ہی کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس پہ جو دقت ہوئی ہے نا، وہ کیونکہ اس مذاکراتی جو کمیٹیز ہیں دونوں طرف، پی ٹی آئی کی اور گورنمنٹ کی، تو اس میں جو ایک نیوٹرل فگر یا دونوں طرف فیسیلیٹیٹ کرنے والی جو اتھارٹی یا پرسنالٹی ہیں، وہ اسپیکر صاحب ہیں، تو ان کو کسی ایمرجنسی میں جو ہے وہ باہر جانا پڑا، تو ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ دقت آئی ہے۔ لیکن سر اسپیکر صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی میرا کام تو سہولت کاری کا ہے، میں یہاں سے بھی بیٹھ کے کروا سکتا ہوں ملاقات، تو یہ تو حکومت کی طرف سے بھی کچھ ہونا چاہیے نا سر۔ تو نہیں، دیکھیں، یعنی یہ جو ملاقاتیں ہونی، میٹنگ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیسیلیٹیشن میں ہی آتی ہیں نا۔ یہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں اور آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں تو یہ کوئی ملاقات کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے تو خیر ان کے لوگ ملاقاتیں تو کر رہے ہیں، وہ جس طرح سے راجہ سلمان اکرم صاحب ہیں، وہ میرا خیال ہے انہی دنوں میں 2 مرتبہ ملے ہیں، عمر ایوب صاحب ملے ہیں، دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ ملے ہیں، لیکن بہرحال وہ جس طرح کی ملاقات وہ چاہتے ہیں، تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اسپیکر صاحب کو تھوڑا اس میں جو ہے نا وہ مداخلت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ جو جیل رولز یا جو جس طرح سے ان کی ملاقاتیں روٹین میں ہوتی ہیں، اس سے ذرا وہ علیحدہ طریقے سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں ان کی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہوگی، جو کہ وہ کریں گے۔ اس دن بات بھی ہوئی تھی، تو یہ ان کے واپس آنے پہ ملاقات ہو جائے گی۔ صحیح ہو گیا سر۔ پی ٹی آئی والوں کا جو ایک مطالبہ تھا کہ ہمیں کھلی جگہ پہ بٹھا کے بات کرانے دیں، آپ نے بھی ذکر کیا، اب تو وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اسی تنگ کمرے میں ہی ملاقات کرنے دیں، تو پھر بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اسپیکر صاحب آئیں گے، لیکن ویسے ان کی ملاقات اگر ہو جاتی تو کوئی حرج تو نہیں تھا۔ نہیں، دیکھیں، یہ ملاقات جو ہے، جب کمیٹی میں یہ بات ہوئی، یہ فیصلہ ہوا، تو یہ معاملہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ اسپیکر صاحب کے تھرو ہی جو ہے وہ مینیج ہونا تھا، تو اس میں جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے آنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اگر کوئی رکاوٹ بھی ہے یا اس کی کوئی ریزن ہے تو یہ چیزیں بھی وہی معلوم کریں گے، تو میرا خیال، اور پھر میٹنگ بھی انہی کے آنے پہ ہونی ہے،
جب وہ آئیں گے تو دوبارہ یہ میٹنگ کال ہوگی دونوں کمیٹیز کی. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ ہوپ فلی منڈے ٹیوزڈے تک یہ معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا سر، آپ نے تو اس کو ریزالو کر دیا، لیکن سینیٹر عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ جی اگر ملاقات کا وعدہ تھا تو کروا دینی چاہیے تھی. مطلب آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تھا تو کروا دینی چاہیے تھی. اب وہ کچھ ہم لوگوں کی بھی، عوام کی بھی کنفیوژنز آ گئی ہیں کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب جب لوٹیں گے ملک تو ملاقات ہو جائے گی، عرفان صدیقی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو وہ یہ تھوڑا سا ایک مائنڈ میں ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ آخر کیوں اس ملاقات میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، ملاقات کا یہ فیصلہ ہوا تھا، جب فیصلہ ہوا تھا ملاقات ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ گورنمنٹ کو کس نے کنوے کرنا تھا؟ عرفان صدیقی صاحب نے کرنا تھا، میں نے کرنا تھا، یا کسی اور ممبر نے کرنا تھا؟ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کنوے جو ہے یہ اسپیکر صاحب نے کرنا تھا، وہ میٹنگ کو پریزائڈ کر رہے تھے. بالکل. میں نے تو کم از کم گورنمنٹ کو کنوے نہیں کیا کہ جی یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے کمیٹی میں، مذاکراتی کمیٹیز میں، اور اس کے مطابق ملاقات کروائی جائے. اور اگر اسپیکر صاحب نے کرنا تھا تو اگر انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، اب اس بارے میں تو وہی بتا سکتے ہیں. تو یہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ابہام آیا ہے، تو جیسے وہ واپس آ ریزالو ہو جائے گا. صحیح. اور سر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تیسری بیٹھک کب تک ہوگی؟ یہ نیکسٹ ویک میں ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ ویک میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو سر آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈز ہیں یا آپ لوگ اپنی کوئی ڈیمانڈز دیں گے؟ دیکھیں، جب وہ ان بلیک اینڈ وائٹ ہمیں اپنے مطالبات دیں گے، صحیح، ہم بالکل ان مطالبات کا، ان ڈیمانڈز کا ریسپیکٹفلی، ہمبلی جو ہے وہ ان کو لکھ کے جواب دیں گے. جو اس میں سے ہم کنسیڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور جو نہیں کر سکتے اس کی ریزن دیں گے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. صحیح. اور اس کے ساتھ پھر ہم ان سے بھی کچھ توقعات کریں گے، اور وہ توقعات جو ہیں وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز، ڈیمانڈ تو نہیں ہوگی، وہ نہ انہیں ڈیمانڈ کہا جا سکتا ہے، نہ کوئی کنڈیشن ہوگی، لیکن وہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ باقاعدہ ان کو لکھ کے دیں گے کہ ملک کی، قوم کی اور سسٹم کی بہتری کے لیے ان سے بھی جو توقعات ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے. یعنی کہ ایک پیسفل ماحول میں اگر وہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں ریٹرن آپ لوگ بھی اپنے دے دیں ڈیمانڈز، تو آپ لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں؟ جی، ڈیمانڈ سے مراد جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے وہ ہم باقاعدہ تحریری طور پہ دیں گے. صحیح. تحریری طور پہ مطلب آپ کی طرف سے بھی جو مذاکراتی عمل ہے اس کے دوران آپ کہتے ہیں کہ ہم لکھ دیں گے. سر ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو شاید سیکیورٹی یا کسی میڈیکل بنیاد پر اڈیالہ سے کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے، کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ایک کوشچن کے جواب میں نے کہا تھا، جس طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ جی ان کوئی سیکورٹی کنسرنز ہوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اچھا. لیکن فی الحال نہ تو کوئی سیکورٹی کنسرنز ہیں اور نہ ہی ایسا ہونے جا رہا ہے. بالکل درست ہو گیا. یہ ایک کوشچن تھا، اس کے جواب میں نے یہ بات کہی تھی. صحیح. تو سر آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو مذاکراتی عمل تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے یا ملاقات نہیں ہو پائی، اس کی وجہ خان صاحب کی وہ ایک ٹویٹ ہے خاص جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ڈیلے ہو رہا ہے؟ یہ یعنی قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ کے رویے میں، اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں اس تلخی کی وجہ سے کوئی تلخی جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ مذاکرات کے ماحول میں اور جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا جانا چاہیے. اگر بانی پی ٹی آئی نے کافی عرصہ سے اس قسم کی جو ہے وہ تلخ نوائی نہیں کی تھی، تو اب یہ تو کوئی موقع نہیں ہے کہ اب وہ انہوں نے جو ہے وہ انتہائی سخت جو ہے وہ بات کی ہے، اور وہ بھی ان پرسن. بالکل. انہوں نے ان پرسن کوئی گفتگو کی ہے وزیر اعظم کے متعلق بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی. تو میرا خیال ہے کہ اور سبھی لوگوں نے یہی بات کی ہے کہ اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے تو یہ معاون نہیں ہوگی، تو یہ جو ہے وہ کوئی تھوڑا ماحول کو اور زیادہ کشیدہ جو پہلے ہی ہے تو اس کو اور مزید کر سکتی ہے. صحیح. سر اعجاز الحق صاحب نے فرمایا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی طرف سے دیے جانے والے مطالبات پر ان سے دستخط لیے جائیں گے،
تو کیا آپ لوگوں کو بانی پی ٹی آئی پر اعتبار نہیں ہے کہ دستخط سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو سائن ہوں گے وہ ہمارے لیے ایک ویلیڈیٹی کا ثابت ہوں گے یا ویلڈ ہو جائیں گے ہمارے لیے؟ میرا خیال ہے کہ اس حد تک بھی نہیں جانا چاہیے. صحیح. جب ان کی کمیٹی جو ہے وہ اگر اپنے مطالبات جو ہے وہ ان رائٹنگ پیش کرتی ہے تو اس کا جو ہے وہ جواب دیا جانا چاہیے. اب یہ کہیں کہ جی فلاں کے دستخط کرائیں فلاں کے کرائیں، یہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس ڈیٹیل میں یا اس رویے میں جانا چاہیے. سر ہم نے دیکھا ایک لمبے عرصے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی بھی سیاسی اس طرح کا بیان نہیں آیا، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کم بیک کر رہے ہیں سیاست میں دوبارہ سے. تو کیا کوئی وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا. انہوں نے جو ہے وہ یعنی چاروں صوبوں میں ان کا پروگرام تھا وہ بھی جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ شروع نہیں ہوا. باقی وہ سیاسی طور پہ پوری طرح سے وہ ایکٹیو ہیں. وہ پنجاب گورنمنٹ ہو، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ ہر معاملے میں ان کی مکمل ان پٹ ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بنیادی نوعیت کے ایسے ایشوز ہوں جو پنجاب چیف منسٹر یا پرائم منسٹر صاحب نے ان پہ فیصلے کرنے ہو تو ان سے وہ پری کنسلٹیشن نہ کریں، بلکہ بعض معاملات میں پری اپروول نہ لیں. تو اس لحاظ سے تو وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہیں. صحیح. باقی یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ انٹرویوز نہیں دیے، پریس کانفرنسز نہیں کی، کوئی جلسہ وغیرہ نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ ان چیزوں کو بھی شروع کریں گے تو یہ تاثر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. باقی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا پارٹی گورنمنٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے یا وہ کسی عام معاملے میں جو ہے وہ اپنی رائے نہیں دے رہے. صحیح. سر ایک چیز بتائیے گا، میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکراتی ٹیم پر یا پی ٹی آئی پر یا بانی پی ٹی آئی پر آپ لوگ اعتبار کرتے ہیں؟ دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہ میں ان کی بات کر رہا ہوں نہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں بالکل ایک وہ بات کر رہا ہوں جو دونوں طرف ہی ایک جیسی ہے. ہمیں ایک دوسرے کا اعتبار کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک دوسرے کو سپیس بھی دینا پڑے گی، ایک دوسرے کا احترام بھی کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے پہ اعتبار بھی کرنا پڑے گا. ورنہ اس کے بغیر یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم نہیں چل سکتا. اگر یہ نہیں کرنا تو پھر اس سسٹم کو ختم کر کے تو یہاں پہ پھر کوئی اور سسٹم جو ہے نا وہ لے آئیں، وہ شاید چل جائے سو چل جائے. پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا. صحیح. سر آپ کا یہ ایک موقف تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف ملنا ہے، تو اگر انہوں نے عدالتوں سے ہی ریلیف لینا ہے تو پھر یہ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، مذاکرات کے لیے اور ایشوز بہت ہیں. سر وہ تو دو ڈیمانڈز ہی کہتے ہیں بار بار. جو ہے وہ جی بالکل، وہ ان دو کے علاوہ اور ڈیمانڈ، ان دو میں سے کئی اور ڈیمانڈز نکلیں گی. صحیح. تو باقی جو ان کی رہائی عمل میں آنی ہے وہ بھلے اس میں گورنمنٹ کا تعاون بھی درکار ہو یا گورنمنٹ جو ہے وہ تعاون کرنے پہ بھی آمادہ ہو، تو پھر بھی ہونی تو تھرو کورٹس ہی ہے. جو پروسیجر ہے وہ تو ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو علاج کی غرض سے جو ہے وہ بیرون ملک بھیجا جائے یا جانے دیا جائے. تو آپ کے علم میں ہے کہ بھلے وہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا لیکن اجازت یا وہ طریقہ کار جو ہے وہ تو انڈر دی لا اینڈ رولز وہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہی جو ہے وہ پرمیشن لے کے بیل لے کے وہ گئے تھے. صحیح. تو سر اب ایک چیز بتائیے گا کہ ایک طرف سے حکومت تردید کرتی ہے کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے، دوسری طرف سے اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو علیمہ خانم ہو یا گوہر صاحب ہوں وہ کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسا اشارہ دے دیتے ہیں. تو کیا یہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں اور حکومت کو بائی پاس کر کے ہو رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کے بارے میں پچھلے ہفتے بڑی دو ٹوک بات کی تھی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے
کہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے ماں سوائے اس رابطے کے جو تھرو مذاکراتی کمیٹی ہو رہا ہے. تو اس قسم کے کوئی مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے. لیکن وہ دیکھیں آخر سارے پاکستان میں بستے ہیں, ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں, تو اگر ان کو آپ رابطے کہہ دیں, یعنی مثال کے طور پہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی کسی سے ملاقات ہو, وہ بطور چیف منسٹر ہر جگہ پہ جاتے ہیں, تمام میٹنگز میں جاتے ہیں. اب یہ میٹنگ میں جو یہ اس ویک کے ہے تو اس میں وہ سبھی سے ملے ہیں نا, جس میٹنگ میں وہ شریک تھے تو اس میں تمام گورنمنٹ کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی, اداروں کی لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود تھی. تو کیا ان سے وہ ملے نہیں ہوں گے, کوئی بات نہیں کی ہوگی؟ تو ان رابطوں کو آپ کوئی بھی معنی پہنا سکتے ہیں, لیکن جو مذاکرات کا عمل ہے وہ ان کمیٹیز کے تھرو ہی ہے. اور اس بارے میں پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے بات کی ہے. صحیح. سر 190 ملین پاؤنڈ کا جو ایک فیصلہ آنا تھا وہ بار بار تاخیر کا شکار ہوتا رہا, کیا 13 جنوری کو وہ فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, فیصلہ آ بھی سکتا ہے, وہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی ڈیلے کا تعلق جو ان مذاکرات سے جوڑا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے, کیونکہ مذاکرات سے متعلق پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم نے ہمیں پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ اس فیصلے میں جزا سزا کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. سزا ہو تب بھی ہم مذاکرات تو کریں گے, نہ ہو تب بھی کریں گے. تو اس لیے ان مذاکرات کی وجہ سے اس ڈیلے کا کوئی جواز نہیں بنتا, اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. صحیح. تو سر ویسے پی ٹی آئی والوں نے ایک بڑی امیدیں باندھ رکھی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور 20 جنوری کو ایک بڑا ضروری دن پاکستان میں سمجھا جا رہا ہے کہ جی 20 جنوری کے بعد شاید کچھ ان کے لیے جو مزید آسانیاں ہیں وہ ہو سکے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مطالبہ کر دیا کہ جی عمران خان کو رہا کرو, تو کیا حکومت کر دے گی؟ نہیں, ایسا تو بالکل نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. دیکھیں بیانات سے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی, اور اگر وہ بات کریں گے تو آخر پھر گورنمنٹ بھی تو آگے سے کوئی بات کرے گی نا. تو اس سے پہلے بڑی ہسٹری ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ اب کوئی ہم اس ملک میں ایسے حالات پیدا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے بیانات, اس قسم کی اپیلیں بڑے زور و شور سے ہوتی رہی ہیں, اور اس وقت ہی حکومتوں نے کبھی مان لی ہیں اور کبھی نہیں مانی. بالکل درست ہو گیا. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سلمان اکرم راجہ صاحب. ان سے جانیں گے کہ پی ٹی آئی کب تک آپس میں لڑتی رہے گی اور مذاکراتی کمیٹی کی تیسری بیٹھک کب ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. ملکی سیاست میں جاری ہجان کی کیفیت بدستور جاری ہے. مذاکراتی عمل ایک بار پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکا ہے. سیاسی استحکام کے لیے مذاکراتی کمیٹیوں کی تیسری بیٹھک کو لے کر ابھی تک کسی تاریخ کا تعین نہ ہو سکا. پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ اب کی بار مذاکراتی عمل حکومت کی وجہ سے تعطل کا شکار ہے. ایک طرف تو مذاکراتی عمل آگے بڑھ نہیں پا رہا, تو دوسری جانب پی ٹی آئی کے اندر بھی معاملات خراب ہو چکے ہیں. شیر افضل مروت اور سلمان راجہ کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت روز کوئی نیا بیان دے دیتے ہیں. اس کے جواب میں شیر افضل مروت نے تو سلمان اکرم راجہ کے پارٹی عہدے کو ہی چیلنج کر دیا. کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ تو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہی نہیں. ناظرین, پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے کرتے آپس میں لڑائیاں کر بیٹھی ہے. پی ٹی آئی کے اندرونی خلفشات اور پھر ایسی صورتحال میں ان کا حکومت کے ساتھ مذاکرات, کیا ہوگا سیاست کا مستقبل, اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان اکرم راجہ صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر ایک چیز جاننا چاہوں گی کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ 1.5 سال میں پہلی دفعہ عمران خان صاحب سے کل کوئی ملاقات کرنے ہی نہیں گیا؟ نہیں, یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی. دیکھیں, عمران خان صاحب نام دیتے ہیں ان لوگوں کے جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے 2 دن قبل نام دیے تھے. یہ میٹنگ کا دن جو تھا سیاسی رفقا سے میٹنگ کا دن تھا. انہوں نے نام دیے مذاکراتی کمیٹی میں جو ہم لوگ شامل ہیں ان کے. ہم اس کے بعد انتظار کرتے رہے کہ ناموں کو قبول کیا جائے, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ نام کلیئر ہو گئے ہیں, آپ لوگ آ جائیے. تو وہ نہیں ہوا اس دفعہ.
اور یہ جو دن تھا جمعرات کا دن، یہ خاندان کی ملاقات کے لیے ہوتا نہیں، اس لیے خاندان کی طرف سے بھی کوئی نہیں تھا، اور چونکہ ہمارے نام نہیں قبول کیے گئے تو یہ وجہ ہوئی کسی کی ملاقات نہ ہونے کی، اور کوئی وجہ نہیں۔ سر آپ کی تو خان صاحب سے ملاقات ہوئی، لیکن جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو حکومت سے پوچھیے، لیکن طے تو یہی ہوا تھا 2 جنوری کو جو ہماری نشست ہوئی کہ ہماری ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے، اور کھلے ماحول میں ہوگی، اور ایک سے زیادہ ملاقاتوں کی ضرورت ہوئی تو یہ بھی ہوگا، لیکن یہ نہیں ہونے دیا گیا۔ اور کس لیے نہیں ہونے دیا گیا میں نہیں کہہ سکتا، میں سمجھتا ہوں اگر ہماری ملاقاتیں ہوئی ہوتی اور تسلسل سے ہوئی ہوتی تو ہم آج ایک بہتر جگہ کھڑے ہوتے۔ بالکل، تو سر یہ جو کھلے ماحول کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ ابھی بھی اپنی اسی ڈیمانڈ پہ ہیں کہ ہمیں کسی کھلی جگہ پر بٹھایا جائے جہاں پہ کوئی سرویلنس نہ ہو؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن اب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں بھی ہے، تو ہم اپنے مطالبات سامنے رکھ دیں گے تحریری طور پہ، اور ان مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے کمیشن جو ہے فی الفور بنا دیا جائے تیسری نشست کے دوران، اس کی حامی بھر لی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر مزید مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور آج غالباً عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں مزید گفتگو بھی کی ہے، مزید ہدایات دی ہیں، وہ ابھی تک پوری طرح مجھ تک نہیں پہنچی، جو بھی ان کی ہدایت ہے اس کے مطابق آگے چلیں گے۔ لیکن اب ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ دوسری جانب کی بہت خواہش نہیں ہے مذاکرات کو جاری رکھنے کی۔ سر ان کی خواہش کیوں ہوگی؟ کیونکہ اگر وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو ان کی حکومت تو چلی جائے گی۔ دیکھیں مذاکرات کا عمل تو شروع ہوا نا، ہمیں اتنے عرصے سے کہا گیا کہ آپ مذاکرات کیوں نہیں کرتے، سیاسی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، تو ہم نے بیٹھنے کی حامی بھری، ہم نے کہا بیٹھیں دیکھیں ہم کہاں تک ساتھ چل سکتے ہیں، کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، پھر یہ ہمیں کہنا کہ ہم بات نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، وہ غلط ایک بیانیہ تھا۔ بات اب کھل کر سامنے آ گئی کہ بات وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم ابھی بھی بیٹھے ہیں۔ تیسری نشست اگر ہوتی ہے تو ہم اپنا موقف بیان کریں گے اور پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے کہ ضرور ہم مذاکرات کریں۔ ٹھیک ہے، ڈیسپریشن نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ پیسفلی ریزالو ہو جائے، اور اسی وقت پہ ایک ٹویٹ آتی ہے جس کا ایک طرف سے ایک یہ انڈیکیشن دی جاتی ہے کہ جو مذاکرات ڈیلے ہو گئے ہیں یہ اس ٹویٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں پہلی نشست ہوئی تھی 22 دسمبر کو، اس کے بعد نشست ہوئی 2 جنوری کو۔ 2 جنوری کو فیصلہ ہوا تھا کہ 1 دن میں ہماری ملاقات ہو جائے گی، ہم انتظار کرتے رہے، 3 کا دن گزر گیا، 4، 5، 6 تاریخ کو عمران خان صاحب نے اپنی بات کی، جب لگ رہا تھا کہ ان کی نیت نہیں ہے ہماری ملاقات کرانے کی، اور انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی، انہوں نے یہی کہا کہ جو فسطائیت کا آج عالم ہے، جو انسانی حقوق کے حوالے سے صورتحال ہے وہ ایسی ہے جیسے یحییٰ خان کے دور میں تھی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ ان کا ایک مستقل بیانیہ ہے۔ دوسری جانب سے ہم پہ حملے ہوتے رہے، خواجہ آصف کے آپ بیانات دیکھ لیجئے، عطاء تارڑ صاحب کے بیانات دیکھ لیجئے کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں، یہ ہمارے درپے ہیں مذاکرات کے لیے، یہ NRO چاہتے ہیں۔ تو سب باتیں ایسی کی گئیں جن کا مقصد یہ تھا کہ ماحول کو خراب کیا جائے اور آگے نہ بڑھا جائے، اور یہ سب کچھ جو ہے 6 جنوری کی ٹویٹ سے پہلے ہوا، ایسا نہیں ہے کہ 6 جنوری کی ٹویٹ کے بعد کچھ ہوا۔ بالکل سر، ہم اگر ایک بات کریں کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یونٹی، سب میں یونٹی ہونی چاہیے، اور اس وقت جس وقت خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی پارٹی آپس میں بہت لڑی، کبھی بشرا بی بی کو لے کے لڑائی ہوئی، کبھی علیمہ خان صاحبہ کو لے کے لڑائی ہوئی، کبھی آپ کے لیڈرز نے ایک دوسرے کے بیانات کے اوپر کی نفی کرتے ہوئے کوئی اور بیان دے دیا۔ ابھی مروت صاحب نے کچھ کہا، وہ آپ کو بہتر معلوم ہوگا، تو اس پہ ایک کوشچن آ گیا کہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ آپ اپنی پوزیشن کو تھوڑا جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں، میں نہیں کروں گا۔ دیکھیں جو ہماری اندرونی صورتحال ہے وہ ہماری اندرونی ہے۔ عمران خان صاحب کی کیا ہدایت ہے، ان کا کیا موقف ہے، بہت واضح ہے۔ آج انہوں نے اڈیالہ جیل سے ہدایات جاری کر دی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو حملے کرتے ہیں، اور مجھے نظر آتا ہے، مجھے بھی، خان صاحب کو بھی اور پارٹی کو بھی، کہ کسی ایجنڈے کے تحت یہ تمام باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، اور یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں
جو ایک ایجنڈے پر چلتے ہیں. سر پارٹی کا اندرونی معاملہ ہو تو پھر صبح سے ٹی وی پہ ہم دیکھے جا رہے ہیں وہ ٹی وی پہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے اور ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے انہوں نے کہہ دیا اگر اندرونی معاملہ تو آپ کر رہے ہیں نا. دیکھیے تو میڈیا معاملہ تو اندرونی ہے, ٹی وی بے شک ڈسکس کرے لیکن معاملہ یہ اندرونی ہے. عمران خان صاحب کا موقف, ان کی ہدایت, ان کا اس حوالے سے جو بیان ہے وہ بالکل واضح ہے. آج انہوں نے پھر یہی بیان دہرایا ہے اور حکم دیا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں, پارٹی ممبران پہ حملہ کرتے ہیں, ڈسپلن کرتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. صحیح. تو سر یہ جو مروت صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں نے بہت برداشت کیا, اب میں خان صاحب سے جا کے بات کروں گا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو سر آپ ایک پھر سوال کہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں یا آپ ڈیفیکٹو سیکرٹری جنرل ہیں؟ میں اس پہ بھی کچھ نہیں کہوں گا. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سارے پروسیس میں کچھ نہ کچھ جو ٹائم کلنگ کر رہی ہے 20 جنوری کے حوالے سے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو, آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ تو ٹائم بائی کر رہی ہے اور آپ لوگ بھی ایک طرح سے ٹائم کل کر رہے ہیں کہ 20 جنوری کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ نہیں, ہم نے کیسے کل کیا؟ ہم تو 2 جنوری کے بعد روز تقاضا کرتے رہے کہ ہماری ملاقات کراؤ. جب نہیں کرائی, 6 جنوری آ گئی, 7 جنوری آ گیا, تو پھر ہم نے بھی رویہ اپنا واضح کیا کہ ہم کوئی مرے نہیں جا رہے ان مذاکرات کے لیے. ہم نے کون سا ٹائم ضائع کیا ہے؟ جب ہمیں بلایا گیا ہم چلے گئے, ہمیں کہا گیا کہ ملاقات کرائی جائے گی, ملاقات نہیں کرائی گئی, تو کس طرح ہم نے ٹائم ضائع کیا مجھے بتائیے. ہمارے مطالبات تو 22 دسمبر سے واضح ہیں. بالکل ہم نے کہہ دیا کہ 2 لائنیں ہیں صرف کہ کمیشن بنائیے اور ہمارے جو اسیران ہیں ان کو ضمانت پر رہا کیجیے. اس میں مشکل بات کیا ہے؟ سر وہ انہوں نے کہا کہ لکھ کے لے آئے, تو اگلی اس میں میٹنگ میں آپ لوگ لکھ کے نہیں لے کے گئے. یہ تو ان کی طرف سے ہے نا حجت کہ لکھ کے لے آئے. نہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. ان کی طرف سے یہ ایک حجت تھی جو بالکل بے معنی تھی. ہم نے کہا ہم لکھ بھی دیتے ہیں بھائی, میٹنگ تو کریں نا, پھر آئیں تیسری نشست کر لیں. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ سر ہماری طرف سے کوئی تاخیر. جی سر, بیک ڈور مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں جس میں بشرا بی بی کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ شاید بشرا بی بی کوئی بیک ڈور مذاکرات کر رہی ہیں. آپ کو کچھ اس بارے میں معلومات ہیں؟ جی بشرا بی بی نے تردید کی ہے اس کی, بالکل انہوں نے بڑی پرزور تردید کی ہے کہ ان کے کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. صحیح. اور سر خان صاحب نے بھی کہا کہ بشرا بی بی جو کر رہی ہیں وہ میری خاطر ہی کر رہی ہیں, تو اس کا انڈیکیشن یہ نہیں تھا کہ شاید وہ اگر بیک ڈور مذاکرات کر رہی ہیں تو میری خاطر کر رہی ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. انہوں نے وضاحت سے کہا, دونوں خود موجود تھے, عمران خان صاحب بھی اور بشرا بی بی بھی, جب میں پیر والے دن اڈیالہ جیل میں ان سے ملا. انہوں نے کہا کوئی نہ میرے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں نہ بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہے ہیں. سر رؤوف حسن صاحب نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تو یہ کچھ ایسا انہوں نے کہا کہ بہتر ہو جائے گا. تو ایگزیکٹو آرڈر تو وزیر اعظم کریں گے, اور وزیر اعظم آپ کے لیے کیوں ایگزیکٹو آرڈر کریں گے؟ نہ کریں, پھر مذاکرات کیوں کرتے ہیں اگر انہوں نے نہیں کرنا؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن تو ایگزیکٹو آرڈر سے ہی بنتا ہے نا, جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے. لیکن سر وہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ کیوں کریں گے؟ جو کمیشن ہے اس لیے کرے تاکہ سچ سامنے آئے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن قومیں کیوں کرتی ہیں؟ وہ سچ کو معلوم کرتی ہیں تاکہ آگے بڑھیں, تاکہ پورے ملک میں جو ایک تناؤ ہے, جو جبر کی فضا ہے وہ ختم ہو. تو پھر ٹھیک ہے, جبر کرتے رہیے, ہم بھی دیکھتے ہیں کتنی دیر یہ جبر چلتا ہے. سر آپ لوگوں کا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کی جائے, لیکن عوام کو عمران خان کی رہائی چاہیے, تو کیا آپ یہ بھی لکھ کر دیں گے کہ جی عمران خان کو بھی رہا کیا جائے؟ جی وہ اس میں شامل ہے نا جی. ہم عمران خان صاحب کو بالکل سیاسی قیدی سمجھتے ہیں. ان کے خلاف تمام مقدمے جو ہیں وہ لغو ہیں. اور اب جو مقدمہ جس کا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا, القادر ٹرسٹ والا, وہ کیا مقدمہ ہے کہ پیسہ پاکستان میں آیا, وہ سرکار کے خزانے میں ہے بما منافع, ایک پیسے کا نقصان سرکار کو نہیں ہوا, ایک پیسے کا فائدہ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کو نہیں ہوا. تو ہم کہتے ہیں سناؤ نا یہ فیصلہ اور آگے بڑھو. اور یہ تمام مقدمات ہم کہتے ہیں لغو ہیں, اور جو مقدمات چل بھی رہے ہیں, پونے 2 سال ہو گئے ہیں, ان میں کیوں ضمانتیں نہیں ہو رہی؟ یاسمین راشد صاحبہ ہوں, شاہ محمود قریشی ہوں, یا محمود رشید ہوں, اعجاز چودھری ہوں, سرفراز چیمہ اور سینکڑوں اور ہمارے جو رفقا ہیں, ان کو ضمانت ملنی چاہیے. یہ ان کا حق ہے قانون کے تحت. تو سر اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ ان لوگوں سے پریس کانفرنس کرا دیں, ہم ان کی ضمانت کر دیتے ہیں, یہ اس وقت تو وہی کہہ دیے جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی.
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो हम नहीं ना मुज़ाकरात कर रहे, ये सारा सही। अमल हमने क्यों झीला है, जाहिर है ये तो नहीं होगा। सर, इजाजुल हक साहब ने एक प्रोग्राम में फरमाया कि हमें खान साहिब के दस्तखत चाहिए होंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें मुज़ाकराती कमेटी के जो लोग हैं उन पर एतमाद नहीं? नहीं, किस चीज पे दस्तखत चाहिए? पिछली नशस्त में तो उन्होंने ये कहा कि उनका कोई मुतालबा है ही नहीं। हमने कहा कि देखें, हम अगर आपको तहरीरी तौर पे कुछ दे रहे हैं तो आप भी हमें तहरीरी तौर पे दें, आपका क्या मुतालबा है। और सिर्फ इसीलिए हमने दूसरी नशस्त में तहरीरी तौर पे कुछ नहीं दिया था। हम ये चाहते थे कि दोनों अतराफ जो हैं वो अपनी दस्तावेजात का तबादला। उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई तहरीरी मुतालबा या उसके अलावा भी कोई मुतालबा नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, फिर अगली नशस्त पे हम दे देंगे आपको अपना तहरीरी मुतालबा। अगर उनका कोई तहरीरी मुतालबा ही नहीं है तो किस चीज पे दस्तखत करनी है उन्होंने? सही। सर, 190 मिलियन का जो 190 मिलियन पाउंड का जो एक फैसला आना है, जो कि एक्सपेक्टेड है 13 जनवरी को, अगर आया तो अगर वो खान साहब के खिलाफ आएगा, जो कि लग यही रहा है कि खिलाफ ही आएगा, तो उसका मुज़ाकरात पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, उसका कोई असर नहीं पड़ना था मुज़ाकरात पर, लेकिन इस वक्त तो मुज़ाकरात हमें नजर ही नहीं आ रहे होते हुए, अब असर क्या पड़ना है उसका। लेकिन अगर मुज़ाकरात हो रहे होते खुलूसे नियत से और चल रहे होते तो उस फैसले का कोई असर ना पड़ता। फैसले तो पहले भी बहुत आए हैं, फैसले के आने से कुछ नहीं होता। और हम ये समझते हैं उस फैसले में ताखीर शायद इसलिए की गई कि एक तासुर दिया जाए कि चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं इसलिए शायद कोई डील हो रही है। तो ये तासुर तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल जाहिल किया, इसकी नफी की पिछली तारीख पे भी और आज भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फैसला सुनाएं। मुज़ाकरात अगर होने हैं, अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ेगा। सही। सर, आपको लगता है कि हुकूमत एम्पावर्ड भी है ये मुज़ाकरात करने के लिए, या पीछे कोई और ही है? देखिए, तो जाहिर है ना, हम तो जानते हैं, हम तो कहते हैं बरमला कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है। लेकिन बहरहाल वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये उनका काम है, मैंडेट हासिल करें, पूछें, इजाजत लें। हम तो उन्हीं से बात कर रहे हैं ना। उनको अगर किसी से इजाजत लेने की जरूरत थी और वो इजाजत नहीं मिली इसलिए मुज़ाकरात में तात्तुल हो रहा है, तो ये तो उनका मामला है। हम अभी भी हैं, तीसरी नशस्त शायद हो जाए, लेकिन हम अब नहीं समझते कि ये मुज़ाकरात किसी जानिब बढ़ रहे हैं। सर, अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? सिविल नाफरमानी या कुछ और? देखिए, तमाम ऑप्शंस मौजूद रहेंगी। हम सियासी अमल से मुंसलिक रहेंगे, कानूनी अमल से मुंसलिक रहेंगे। आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, अवाम अपने फैसले खुद करेंगे। और जो मुल्क की सूरत हाल है, नौकरियों का जो आलम है, नौकरियां नहीं इस मुल्क में पैदा की जा रही, कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, गुर्बत बढ़ रही है, तो तमाम जो कलीदी शवाहिद होते हैं किसी मुल्क की, किसी माशरे की सूरत हाल के, वो ठीक नहीं है। और इस तरह ये समझना कि बस अब सुख है, अब चैन है, या बीन बजेगा, ये बहुत ही एक खामख्याली हो। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, बिकॉज मैं भी एक फीमेल हूं। मैंने देखा है माजी में, चाहे वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हो, बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है फीमेल्स को। और आजकल तो एआई इतना कॉमन हो गया है कि आप क्लिप्स बना देते हैं, आप वीडियोस बना देते हैं। आपको लगता है कि ख्वातीन को क्रिटिसाइज करना ये एक दुरुस्त अमल है किसी भी पार्टी का? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि मैंने तो इस पे बहुत एक स्ट्रांग मौक़िफ़ लिया है, मजबूत आप कह लीजिए मौक़िफ़ लिया है या सख्त मौक़िफ़ लिया है। मेरी पिछले चंद दिनों की ट्वीट्स शायद आपने देखी। बिल्कुल देखी सर। मैं समझता हूँ औरत के वजूद को कभी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग का जरिया नहीं बनाना चाहिए। जो भी ये करता है वो ठीक नहीं करता, खातून कोई भी हो। बहुत शुक्रिया सलमान साहिब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के पासपोर्ट। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे ग्रीन पासपोर्ट की, कि जिसको सोमालिया, नेपाल और फलस्तीन ने पीछे छोड़ दिया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में पाकिस्तान एक बार फिर सबसे नीचे दिखाई देने वाले ममालिक में शामिल है। दुनिया भर में पासपोर्ट पर नजर रखने वाले इदारे हैनली ने साल 2025 के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी कर दी है। बैनुल-अक़वामी इदारे की जानिब से 112 ममालिक की पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान कमजोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला 5वां मुल्क करार पाया है। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट के हिस्से में 103 नंबर आया है और इसके 33 ममालिक में वीजा फ्री दाखिले मुमकिन है। यमन का पासपोर्ट पाकिस्तान के साथ मुश्तरका 103 नंबर पर मौजूद है।
पाकिस्तान से ऊपर सोमालिया का पासपोर्ट 102 नंबर पर रहा, जबकि इससे नीचे इराक, शाम और अफगानिस्तान है। हेनले इंडेक्स के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। सिंगापुर के पासपोर्ट रखने वाले अफराद 195 मुमालिक में वीजा के बगैर सफर कर सकते हैं। नाजरीन, मुल्क की सियासत में अदम इस्तेकाम, दुरुस्त तरजीहात का फुकदान और दीगर वजूहात की बिना पर जहां मुल्क को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, वहीं हमारा ग्रीन पासपोर्ट भी दुनिया के साथ मुकाबला करने की सकत खो चुका है। पॉलिसी साजों को इस हवाले से लाजमी सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। प्रोग्राम फैक्ट मैटर और टीम के साथ कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।